बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल अली। आज कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखूंगी। 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की है, इन 75 सालों में हमने क्या खोया क्या पाया, उस सब पर बात करूंगी। जी हाँ, जब पाकिस्तान बना 1947 से लेकर अब तक हमने बहुत कुछ खोया है। हमारे पास बहुत कुछ था, हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया है। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान एक मुल्क था। आज हमने उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। तब पाकिस्तान के पास एक कायद था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, और आज हमारी पाकिस्तान में हर जमात के पास अपना कायद, अपना विजन मौजूद है। तब पाकिस्तान की आबादी थी 4 करोड़, आज पाकिस्तान की आबादी है 24 करोड़। तब डॉलर 3.5 रुपए का था, आज डॉलर 240 रुपए का है। हमारी जो पहली काबीना थी, गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह थे, वज़ीर आज़म लियाकत अली खान साहब और इनके हमरा 11 वज़ीरों और मुशीरों पर मुश्तमिल ये काबीना थी, जबकि तब मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान भी नहीं था। आज अंदाज़ा लगाएं आप कि आधे पाकिस्तान के लिए 70 वज़ीरों और मुशीरों पर मुश्तमिल काबीना मौजूद है, लेकिन कारकर्दगी फिर भी सिफर नज़र आएगी। जब पाकिस्तान बना तब पाकिस्तान के ऊपर कर्जा 0 था, आज पाकिस्तान के ऊपर तकरीबन 50,000 अरब का कर्जा है, यानी कि हमारा बच्चा बच्चा मकरूज है। हम लोग पाकिस्तान बनने के 11 साल के बाद पहली बार IMF के पास गए थे और अब तकरीबन हम 22वीं मरतबा IMF के पास जा चुके हैं कर्जा लेने के लिए, और उस कर्जे की मद में हम बहुत सारी शराइत भी IMF की मान चुके हैं। अच्छा जी, जब पाकिस्तान बना तो हम सिर्फ पाकिस्तानी थे, आज हम पंजाबी हैं, पठान हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, तबकात में बट चुके हैं। आज हम एक कौम नहीं रहे हैं। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो तब एक कौम को एक मुल्क की ज़रूरत थी और आज इस मुल्क को एक यकजा कौम की ज़रूरत है, जो कि करीब करीब तो नज़र नहीं आती है। कुछ दीगर हक़ाइक़ हैं, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको बताऊँ कि एक वक्त था हमारी जो अदलिया है वो 20वें नंबर पर आती थी और आज 140वें ममालिक की फहरिस्त में से 128वें नंबर पर आती है। मतलब हमारी अदलिया स्टैंड करती थी 20वें नंबर पर, और आज अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो 140 ममालिक की फहरिस्त में से 128वां नंबर हमारा है, जो कि हमारे लिए इंतहाई शर्मनाक है। उसके अलावा पासपोर्ट में हमारा नंबर अगर देखा जाए तो तब 30वां नंबर था, आज हमारा 4था नंबर है। बस फ़र्क इतना है कि नीचे की तरफ से जब ऊपर की तरफ जाएं तो हमारा 4था नंबर आता है। मतलब हम ऑलमोस्ट नीचे गिर चुके हैं। हमारी साख रिप्यूट बहुत ख़राब हो चुकी है। एक वक्त था कि हम लोग जर्मन को कर्ज दिया करते थे, सऊदी अरब मुस्तकिल हमसे इमदाद लिया करता था, चीन बैंकारी में हमसे सलाह मशवरा किया करता था, और दीगर अरब ममालिक जो थे वो सलाह मशवरे के लिए यहाँ पर आया करते थे पाकिस्तान में, और बादशाही मस्जिद लाहौर में एक बैठक सजा करती थी जहाँ पर ये सलाह मशवरा हुआ करता था। आज सूरत हाल ये है, हमने अपनी साख इतनी अच्छी बना ली है कि अगर हमारा वज़ीर आज़म किसी मुल्क के रहनुमा या वज़ीर आज़म को कॉल कर ले तो उन्हें यही लगता है कि लो जी फिर कर्जा मांग लेने दे। तो ये सूरत हाल है हमारे इस वक्त मुल्क की। देखा जाए तो एक वक्त था कि अरब जो थे वो आते थे पाकिस्तान में और आके यहाँ पर सैर व सयाहत किया करते थे, यहाँ पर शॉपिंग किया करते थे, हमारे सहराओं रेगिस्तानों में जाकर शिकार खेला करते थे, और आज नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हम अरबों के पास जाते हैं सैर व सयाहत के लिए, शॉपिंग के लिए, इंजॉयमेंट के लिए हम अरबों के पास जाते हैं। एक वक्त था कि PIA दूसरे ममालिक को एयरलाइंस बनाकर और चला कर दे रहा था। आज सूरत हाल ये है कि PIA के अंदर पाकिस्तानी खुद सफ़र करने से हिचकिचाते हैं, डरते हैं, बवजह मजबूरी ही सिर्फ PIA में सफ़र करते हैं। तो हमने तरक्की तो यकीनन हमने बहुत ज़्यादा की है। तरक्की का सफ़र जो है वो हमने इन 75 सालों में ये किया है, और यकीनन ऐसी तरक्की है कि दूसरे ममालिक इसका मज़ा चख भी नहीं पाए होंगे। जी जनाब, कभी हम अमेरिका के ग़ुलाम थे, आज हम सिर्फ अमेरिका के ग़ुलाम नहीं हैं, आज हम चीन के भी ग़ुलाम हैं, आज हम सऊदी अरब के भी ग़ुलाम हैं, आज हम IMF के भी ग़ुलाम हैं, और आज हम वर्ल्ड बैंक के भी ग़ुलाम हैं। बवजह मजबूरी, बवजह कर्जा या फिर बवजह खैरात हम इनके मकरूज हो चुके हैं। करप्शन की बात कर लेते हैं जनाब। करप्शन का ढंडोरा बड़ा पीटा जाता है हमारे मुल्क में कि हम करप्शन हर एक के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। तो करप्शन में एक वक्त था हमारा करप्शन में 50वां नंबर था।
مطلب ہمارے ملک میں کرپشن اس وقت کم تھی. ہم نے بڑھاتے رہے, سب نے مل جل کے کرپشن کی, اور آج کرپشن میں 180 ممالک میں سے ہمارا نمبر 140واں ہے. مطلب 180 ممالک کی فہرست میں سے ہم 140ویں نمبر پر آتے ہیں. ہم نے کافی ترقی کی ہے. کبھی ہم گندم, چاول اور دالوں سمیت دیگر اشیاء ایکسپورٹ کیا کرتے تھے, دوسرے ممالک کو بھجوایا کرتے تھے, اور آج ہم امپورٹ کرتے ہیں, یعنی دوسرے ممالک سے ہم خریدتے ہیں. ہمارے پاس اس کے باوجود کہ ایک زرخیز زمین موجود ہے, اس کے باوجود بھی ہم یہ تمام چیزیں, اناج جو ہے وافر مقدار میں اپنے ملک میں ہم نہیں اگا پاتے, ہم دیگر ممالک سے وہی اناج امپورٹ کرتے ہیں. ترقی کی انتہا ہے بھئی, یہ تو ویسے یہ کہنا چاہیے. 75 سالوں میں ہم نے بہت جدوجہد کے بعد, بہت کوششوں کے بعد اتنی ترقی کی ہے کہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ اس ترقی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے. ہمارے پاس جناب کیا نہیں ہے, بہت کچھ ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس 60% نوجوان نسل موجود ہے. ہمارے پاس نیوکلیئر طاقت موجود ہے, نیوکلیئر پاور ملک ہمارے پاس موجود ہے, ایٹمی طاقت جس کو ہم کہتے ہیں. ہمارے پاس دنیا کی 6ٹھی مضبوط ترین فوج موجود ہے. ہمارے ملک میں 4 موسم موجود ہیں. اس سے بڑی نعمتیں کیا ہوں گی ہمارے ملک میں. دیگر ملکوں کا آپ حساب لگائیں, آپ دیکھیں کہیں پر رات ہے تو رات چلتی چلی جا رہی ہے, کہیں پر دن ہے تو وہ دن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. راتیں لمبی ہو گئیں, دن لمبے ہو گئے, برف باری ہو رہی ہے تو سال ہر سال ہو رہی ہے, گرمی کی شدت ہے تو سال ہر سال گرمی کی شدت ہے. ہمارے یہاں پر 4 موسم آتے ہیں. 4 موسموں کا مطلب یہ ہے کہ ہم 4 موسموں کا فائدہ اگر اٹھائیں تو ہم مختلف اناج اگا سکتے ہیں, پھل فروٹ سبزیاں ہم اگا سکتے ہیں. ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے. اچھا جی, اس کے علاوہ ہم بات کریں ہمارے ملک میں اور کیا ہے, تو ہمارے ملک میں سیاچن ہے. ہمارے ملک میں سمندر, پہاڑ, ریگستان, صحرا, جھیلیں, بہت کچھ ہے ہمارے ملک میں. ہمارے ملک میں ایسے ایسے ناردرن ایریاز موجود ہیں جہاں پر خوبصورتی اس قدر ہے کہ اگر سیاح اس کو ایکسپلور کرنے نکلیں تو حیرت زدہ رہ جائیں. اتنی خوبصورتی پاکستان میں موجود ہے. اچھا جی, ہمارے ہاں کوئلہ, گیس, سونا, تانبا, معدنیات, بہت ساری دھاتیں اور قیمتی چیزیں ہمارے ملک میں سے نکلتی ہیں. ریکوڈک جو اس کی سونے کی کان ہے ہمارے ملک میں وہ موجود ہے. اگر ہم چاہیں تو اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن ہم فائدہ اٹھاتے نہیں ہیں. ہمارے پاس موجوداڑو ہے, ہڑپا ہے, کرتارپور ہے, پنجا صاحب ہے. ہمارے پاس بہت ساری ایسی جگہیں موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس دنیا کا بہترین جغرافیائی محل وقوع موجود ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس 1100 کلومیٹر کی ایک طویل سمندر کی پٹی موجود ہے. ہمارے پاس بندرگاہیں موجود ہیں جن کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن ہم فائدہ اٹھائیں گے نہیں اور ہم ناشکراپن کریں گے. میں اس لیے کہتی ہوں کہ کون یہ آپ کو کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ نہیں ہے, ہم غریب ملک ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے, شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے اور ان نعمتوں کا فائدہ اٹھانے, انہیں یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے صحیح طریقے سے. اگر ہماری گورنمنٹ چاہے تو, اگر ہمارے عوام چاہے تو ہم اس کا صحیح بہترین استعمال کر کے ہم ان چیزوں کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ان چیزوں سے ہم بہت سارے فوائد حاصل کر سکتے ہیں, اپنی معیشت کو بہتری کی طرف گامزن کر سکتے ہیں. اگر ہم بات کریں ہماری سیاسی اعتبار سے ہمارا ملک کہاں سٹینڈ کرتا ہے, تو جی ہاں, جمہوریت ہے ہمارے ملک میں, لیکن چند جسموں پر سمٹی ہوئی, چند جسموں پر مربوط, چند جسموں پر کھڑی یہ جمہوریت ہے جو کبھی بھی گر سکتی ہے, جس کو کبھی بھی گرایا جا سکتا ہے. کرپٹ ترین حکمران بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے پاس کہنا چاہیے کہ کرپٹ ترین عوام بھی موجود ہیں. ہمارے پاس جال ساز عوام موجود ہے. ہمارے پاس لوگوں کو لوٹنے والی عوام موجود ہے. ہمارے ملک میں اگر کچھ ایمرجنسی ہو جائے تو آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ قیمتیں آسمان کو چھونے لگتی ہیں, ادویات جو ہیں وہ کم پڑنے لگتی ہیں, اشیاء مہنگی کر دی جاتی ہیں. رمضان ہو تو رمضان میں ہم اشیاء مہنگی کر دیتے ہیں کہ روزے داروں نے روزہ رکھنا ہے نا, تو ہم اشیاء مہنگی کر کے بیچتے ہیں. یہ ہماری عوام کا حال ہے کہ 2 نمبری جو ہے وہ نہیں چھوڑتے. ہمارے پاس آبادی بم موجود ہے, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جی. آبادی بم کہہ سکتی ہوں میں اس کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر سیکنڈ میں ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے, ہر سیکنڈ میں ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے, لیکن وسائل ہمارے اتنے ہی محدود ہیں. ہم وسائل اپنے بڑھا نہیں رہے. ہمارے گھروں میں ایک کمانے والا اور 10 کھانے والے ہوتے ہیں, تو وہاں پر ایجوکیشن سسٹم کیا ہوگا. نظام کی بات کریں تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم بڑا خراب اور گندا ملے گا آپ کو. ہمارا
تعلیمی نظام ایجوکیشن سسٹم ہمارا اتنا گندا ہے کہ 60% کسی بھی آبادی کا ایک بڑا حصہ ہے. 60% آبادی ہماری ابھی تک اسکولوں سے باہر ہے اور 40% وہ ہیں جو کم و بیش اسکولوں کا منہ تو دیکھ رہے ہیں, کالج یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں. باقی کے 60% اسکولوں سے باہر محنت مزدوری کر رہے ہیں, یا پھر انہیں تو خوراک بھی وافر مقدار میں نہیں مل پا رہی, تو وہ تعلیم کہاں سے حاصل کریں گے. خوراک کا فقدان ہے. ہمارے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر زچہ بچہ وافر خود خوراک نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں. بچے اتنے کمزور لاغر ہیں کہ ان کو ہم ایک جو بنیادی ضرورت ہے, ایک وافر مقدار میں خوراک ہے, وہ انہیں فراہم نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارا سسٹم جو ہے وہ اتنا گندا, اتنا تھکا ہوا سسٹم ہے. اگر ہم صحت کی سہولیات کی بات کریں تو وہ بھی اس میں بھی ہم صفر ہیں. بہت ساری جگہوں پر صورتحال یہ ہے کہ ایمبولینسز موجود نہیں ہیں, ہسپتال بہت دور دور ہیں, قریب ترین کوئی ہسپتال نہیں ملتا. لوگوں کے جو لواحقین ہیں وہ اس بات کے لیے چیختے اور روتے ہیں کہ ہم مریضوں کو اتنی دور تک لے کر جاتے ہیں اور وہ رستے میں دم توڑ جاتے ہیں, اور پھر ایمبولینس نہ ہونے کی وجہ سے انہیں چکھڑوں پر, بیل گاڑیوں پر لے کر جانا پڑتا ہے. بہت ساری مائیں بچوں کو پیدا کرنے کے وقت دوران ہی موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں, بچے مر جاتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے ہمارے صحت کے نظام کی. ادویات یہاں پر ملیں گی تو آپ کو 2 نمبر ملیں گی, ادویات میں ملاوٹ ملے گی اور پھر مہنگے داموں بھی ملیں گی. اب ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے پینے کے پانی کی. تو ہمارا جو پانی ہے وہ بھی ہم صاف اپنی عوام کو مہیا نہیں کر پا رہے. باقی اشیاء تو بہت دور کی بات ہے, ایک پانی بہت بنیادی چیز ہے. ہم اپنے عوام کو وہ پانی کی سہولت, صاف پینے کے پانی کی سہولت فراہم کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں. تو یہ بہت سارے ایسے جو ہیں وہ حقائق ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ 75 سالوں میں ہم نے بڑی جد و جہد کے بعد, بڑی کوششوں کے بعد یہ پاکستان حاصل کیا. قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک محنت کے بعد ہم نے یہ وطن حاصل کیا. لیکن اب کیا ہم اس وطن کو سنبھال کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا اب ہم اس وطن کو اتنا ہی عزیز رکھے ہوئے ہیں؟ کیا ہم اس کی ترقی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جیسی عوام ویسے حکمران. جیسی عوام ہے ہماری کرپٹ, ویسے ہمیں حکمران بھی کرپٹ ملتے ہیں. ایک سے بڑھ کر ایک حکمران ہمیں ملتا ہے. میں کسی جماعت کا نام نہیں لوں گی, میں کسی پارٹی کا نام نہیں لوں گی, کسی ایک خاص طبقے کا نام نہیں لوں گی. میں یہ کہوں گی کہ تمام تر ہمیں صرف باتوں کی حد تک خوش رکھنے والے ملے, صرف ہمیں بڑی بڑی باتیں سنانے والے ملے. کسی نے پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا عوام کے لیے. کوئی آیا اپنی جیبیں بھر کر چلا گیا, کوئی آیا دوسروں پر الزام دھر کے چلا گیا. یہی شاید ہوتا چلا آ رہا ہے اور یہی آگے ہوتا چلا جانا ہے. اور اس وقت بھی صورتحال یہی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے علاوہ ہمارے سیاستدانوں کو کوئی دوسرا کام نہیں ہے. تو میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی آپ سب کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی کہ ان ہمارے سیاستدانوں کو اپنے ذاتی مفادات سے مبرہ ہو کر صرف عوام کی مفادات کے لیے, اس ملک کے مفادات کے لیے یکجا ہونے کی ضرورت ہے, ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے. تبھی پاکستان میں ترقی ہوتی ہوئی نظر آئے گی. بہت شکریہ.